صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائیلی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے میں سے سبق نمبر 10 نکال لیجئے۔ اس سبق نمبر 10 میں سابقہ جو اسباق کے اندر ہم نے حرکات، تنوین اور کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین جن کی مشق کی، اس سبق کے اندر وہ تمام قواعد پائے جائیں گے، لہذا اس سبق نمبر 10 میں بالخصوص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے تاکہ پہچان بھی ہو، ہجے بھی درست ہو اور رواں بھی درست ہو۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیے، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ جو 7 حروف ہم نے پڑھے، حروف مستعلیہ جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے، اور ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہر حرف کو پچھلے حرف سے ملاتے جائیں گے، اور اس طرح انشاءاللہ اس کی مشق کی ترکیب کریں گے۔ لہذا تمام اسرائیلی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کے ساتھ مشق میں شامل رہیے تاکہ ہماری ہجے اور رواں اور ادائیگی حرکات کی، حروف مدہ کی، حروف لین کی، کھڑی حرکات کی، حروف مستعلیہ کی اور دیگر حروف جو نرمی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جو سختی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جو پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جو باریک پڑھے جاتے ہیں، ان تمام حروف کی ادائیگی بہتر انداز میں کرنے میں ہم کامیاب ہوں۔ انشاءاللہ کامل توجہ رہے گی تو آسانی ہوگی، لہذا تمام اسرائیلی بھائی توجہ کے ساتھ اس میں مشق کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ ہم نے شروع میں قاف کو جو دراز کیا، اس کی کیا وجہ ہے کون بتائیں گے؟
جی آپ بتائیے. ماشاءاللہ یہ اسلامی میں بتا رہے ہیں کہ یہاں الف مدہ ہے. الف مدہ، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور کھڑی حرکات بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، انہیں بھی ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے. لہذا ان تمام قواعد جو سابقہ اسباق میں ہم نے پڑھے ہیں وہ تمام پیش نظر رکھیں تاکہ پہچان ہوتی جائے اور آسانی کے ساتھ ہم آگے اس کی مشق کرتے چلیں. قال، لیکن قاف کے ساتھ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے قاف پر، تو الف مدہ ہوگا. لہذا تمام اسلامی بھائی اس بات کا خیال رکھیں کہ قاف جب ادا کریں تو اس میں ہونٹ گول نہ ہو. یہ حرف حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پورے بھی پڑھنا ہے. قال، آگے لام پر زبر ہے، لام پر جو زبر ہے زبر کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز دونوں کھولیں گے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے. قال، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط، صراط، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، ہا پر کھڑا زبر ہے اور ذال کے ساتھ الف مدہ ہے، لہذا دونوں کو ایک ہی مقدار میں کھینچیں گے. کھڑا زبر بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے اور آگے الف مدہ ہے، 2 حرکت یعنی ایک الف کی مقدار دونوں کو برابر کھینچیں گے. ہاذا، ہاذا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، ذالک. ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس میں بالکل سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو. اور ذال پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کے قائم مقام ہے، جسے ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے. لام کے نیچے زیر ہے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. کاف پر زبر ہے، اسے بھی کھینچنا نہیں ہے. ذالک، 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 کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو، کانو. یہ ڈنڈی والا کاف ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے اور الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. آگے نون کے ساتھ واو مدہ ہے. یہ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ جو حروف مدہ ہیں 3 ہیں، الف واو یا، اور یہ مدہ کب ہوں گے؟ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف مدہ ہوں گے اور ایک الف کی مقدار میں ان کو دراز کریں گے. یہاں الف مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے، دونوں کو ایک ہی مقدار میں یعنی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے. کانو، کانو، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، قالو. سطر نمبر 1 اس کی رواں میں دہرائی کرتے ہیں. قال، اب اس کو قال
لام کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے، لام پر زبر ہے تو اسے بغیر کھینچے ادا کریں گے، اور قاف کو ہم نے دراز اس لیے کیا کہ قاف کے ساتھ الف مدہ ہے. قال صراط صراط صاد بھی پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، را کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار، اسے کھینچ کر ادا کریں گے. تا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی پر پڑھنا ہے. صراط هذا ذلك كانوا قالوا. اب سطر نمبر 2، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو لہو. لام پر زبر ہے، آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں. اور آگے ہا پر الٹا پیش ہے، جسے جو واو مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف کی مقدار میں اسے کھینچ کر ادا کریں گے. لہو لہو. سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف سوف. سو پہ یہ قاعدہ جو لگ رہا ہے کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے. ماشاء اللہ، اللہ عز و جل مزید ہمارے علم میں پختگی عطا فرمائے. ماشاء اللہ، یہ آپ کی توجہ ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ یہ واؤلین ہے، اپنی فوراً بتا دیا. اس سے الحمدللہ پتا چلا کہ آپ توجہ کے ساتھ یہ تمام قواعد کو سیکھ رہے ہیں اور سابقہ قواعد کو بھی آپ نے پیش نظر رکھا ہے. اللہ عز و جل مزید آسانی عطا فرمائے. تو یہ تمام قواعد اس سبق نمبر 10 کے اندر موجود ہیں. حرکات زبر زیر پیش کی ادائیگی اور کھڑی حرکات ان کو کیسے دراز کرنا ہے اور کس طرح معروف طریقے سے ادا کرنا ہے. حروف مدہ، حروف لین، یہ تمام قواعد جو سابقہ ہم نے اسباق میں پڑھے تھے وہ سب اس میں شامل ہیں. لہذا تمام قواعد کو پیش نظر رکھیں تاکہ ادا کرنے میں آسانی ہو. سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف. حروف لین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے. سوف، اس کو سوفا نہیں پڑھنا، جیسے سوفا، سو یہ مجھول ہے اور سوفا یہ معروف طریقہ ہے. سوفا. قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قول قول. فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ فیہ. یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر پڑھیں گے. فیہ. نون واو پیش نو، حا یا زیر حی، نوحی، ہا زیر ہی، نوحیہ نوحیہ. وہ مدہ اور یا مدہ ہے، دونوں کو کھینچیں گے مگر آخر میں جو ہا ہے، ہا کے نیچے صرف کسرہ ہے، زیر ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. نوحیہ نوحیہ. با زیر بی،
ہا کھڑا زیر ہی، بھی بھی، اب اس سطر نمبر 2 کی دہرائی، لہو سوف قول فیہ نوحیہ بہ، سطر نمبر 3، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیس لیس، یہاں یا لین ہے، اسے نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، لیس لیس، با یا زبر بائی، نون زبر نہ، بین بین، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا عذا، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کر دیں اور ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یہاں الف مدہ ہے، عذا، عین کو درمیان حلق سے ادا کرنا ہے تاکہ حمزہ کی آواز اس میں پیدا نہ ہو، عذا عذا، با دو زبر بن، عذابا عذابا، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعا، ہم نے تا کو دراز کیا، اس کا قاعدہ کون بتائیں گے؟ جی آپ بتائیے۔ الف مدہ ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ تمام قواعد کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی مشق کا سلسلہ جاری رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جو حروف ہم ادا کر رہے ہیں یہ حروف اپنے مخرج ہی سے ادا ہوں، جس طرح ہم نے سابقہ اسباق کے اندر کوشش کی الحمدللہ کہ بار بار ہم نے اس بات کی جو ہے وہ تکرار کی اور اس کی مشق کی کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ جب یہ تمام حروف اپنے اپنے مخارج سے ادا ہوں، اپنی اپنی جگہوں سے ادا ہوں گے، نکلیں گے اور پھر تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہتری پیدا ہوگی۔ لہذا مخارج کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکلے۔ مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ، جو حرف جس جگہ سے نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہے، اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ خوبی کسے کہتے ہیں؟ صفات کو کہتے ہیں، اور یعنی کسی حرف کا باریک ہونا وہ اس کی خوبی ہے، کسی حرف کا پر یعنی موٹا پڑھا جانا یہ اس کی خوبی ہے، کسی کو سخت پڑھتے ہیں تو سختی اس حرف کے اندر جو ہے یہ اس کی خوبی ہے، کسی حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس حرف کا نرم پڑھنا وہ اس کی خوبی ہے۔ تو تمام خوبیوں کے ساتھ اور ان کے مقام سے، ان کی جگہ سے، ان کے مخرج سے ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آسانی ہوگی۔ متاعا متاعا، طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغى طغى۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ غین کے ساتھ یا ہے، یہ یا اس میں پڑھی نہیں جائے گی بلکہ غین کے اوپر جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا یہاں غین کے اوپر کھڑا زبر پڑھیں گے اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہ رسم الخط کا قاعدہ ہے، اسے کہتے ہیں تماثل فی الرسم۔ رسم الخط کا قاعدہ ہے کہ بعض حروف لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، بعض حروف پڑھے جاتے ہیں مگر لکھے نہیں جاتے۔ یہ قرآن پاک میں آگے بھی
آتے ہیں، لیکن اب یہ یہاں سے انشاءاللہ پہچان رکھیں گے تو مزید آسانی ہوگی کہ طا کو پڑھنے اور غائن کے ساتھ جو یا ہے یا کو نہیں پڑھنا بلکہ غائن کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اسے پڑھنا ہے. طا زبر طا، غائن کھڑا زبر غا، طغا طغا. یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے انہیں پر یعنی موٹا پڑھیں گے. طغا، شین زبر شا، کاف واو پیش کو، شکو، را دو زبر رن، شکورن. اب را کے ساتھ الف ہے. ہم نے تنوین کی تختی پڑھی تھی، جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ہجے کرتے وقت جو حروف کے ساتھ الف اور یا لکھے ہیں یہ ہجے میں نہیں ان کا نام لیں گے، ان کا نام ہجے میں نہیں لیں گے. اب یہاں جب وقف کریں گے شکورن تو پھر جو ہے یہ الف مدہ اس کا پڑھا جائے گا، یعنی شکورا کہہ کر وقف کریں گے. لہذا ہجے کرتے ہوئے را الف دو زبر رن نہیں پڑھیں گے بلکہ را دو زبر رن یوں پڑھیں گے. شکورن شکورن. اس سطر نمبر 3 کی دہرائی. لیسا بین عذابا متاعا طغا شکورا. سطر نمبر 4. غین زبر غ، فا واو پیش فو، غفو، را دو زبر رن، غفورن غفورن غفورن. فا کو ادا کرتے ہوئے اسے مخرج سے ادا کیجئے. فا کا مخرج ہے، فا کے جو نکلنے کی جگہ وہ اوپر کے سامنے والے دو دانت ان کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، یہ فا کا مخرج ہے. غفورن غفورن. دال الف زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو. دال زبر دا، داوود داوود. خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن خوفن خوفن. یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن یومن. اب یو کہتے ہوئے اگر ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، کم گول کریں گے تو یہ مجھول ہو جائے گا، یعنی یومن یومن نہیں بلکہ یومن. اب یہ قرآن پاک میں بھی کلمات آتے ہیں تو اب یہاں سے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ مشق کریں گے اور اسی مشق کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. جیسے مالکی یوم الدین تو بعض لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو وہ مجہول طریقہ ہے جو درست طریقہ نہیں. لہذا قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ کے اندر معروف طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے. لہذا یہاں انشاءاللہ مشق میں پختگی لائیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت آسان ہوگی. یومن یومن یومن. قاف یا زیر قی، لام زبر ل،
قیل قیل حا یا زیر حی لام زبر لا حیل حیل حیل. اب یہ 4 سطریں آج ہمارے مشق میں شامل تھیں، لہذا ان 4 سطروں کی اب رواں میں ہم دوہرائی کر لیتے ہیں. سطر نمبر 1 قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا له سوف قول فيه نوحيه به ليس بين عذابا متاعا طغى شكورا غفورا داود خوف یوم قیل حیل. یہ آج ہم نے سبق نمبر 10 کے 4 سطروں کی مشق کی. مزید انشاءاللہ عز و جل کل آگے مشق کریں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اس سبق کو بغور دیکھ لیجئے گا، توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ بالخصوص اس سبق کے اندر سابقہ جو پچھلے تمام اسباق پڑھائے گئے یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین اس میں شامل ہیں، اور حروف مستعلیہ، حروف صفیریہ جو سیٹی والے حروف ہیں جنہیں سخت پڑھتے ہیں، نرمی سے پڑھنے والے حروف، یہ سب اس میں شامل ہیں. لہذا یہ انتہائی اہم جو سبق ہے، لہذا اس کی مشق کو مزید مضبوط کیجیے گا تاکہ آسانی ہو. اللہ عز و جل ہم سب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا آسان فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی قرآن پاک کی سورت جو ہمارے مشق میں آج شامل ہے سورۃ التکاثر، یہ عامہ سپارے 30ویں سپارے کی سورت ہے. یہ نکال لیجئے تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین. انشاءاللہ اب اس سورۃ التکاثر کی مشق کریں گے، اور انہی قواعد کو جو ہم نے مدنی قاعدے کے اندر جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں، کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف لین اور تنوین، حرکات، یہ تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بھی ہم نے ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. حروف مستعلیہ ہیں تو انہیں پر پڑھنا ہے، اور جو سختی والے حروف ہیں انہیں سختی سے، جو نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں انہیں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. اس بات کا خیال ابھی سے انشاءاللہ اس مشق میں شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہا، ہم نے ہا کو کھینچا اس لیے کہ یہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، لہذا ایک الف یعنی 2 حرکت کے برابر اسے کھینچ کر ادا کریں گے. اور الہاکم التکاثر، کاف کو بھی ہم نے کھینچا، یہاں بھی الف مدہ ہے. ماشاءاللہ آپ ہی قواعد بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آگے ہم نے وقف کیا. تکاثر ہم نے را کو ساکن کیا. حتی زرتم المقابر. تکاثر میں جب را ہم نے ساکن کی تو را کو ہم نے پر پڑھا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو
را کو پر پڑھیں گے، اور را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. اس قاعدے کو بھی ذہن میں رکھیے گا. حتی زرتم المقابر، حتی زرت، ہم نے زا کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز میں پڑھنا ہے، اس کو نرمی کے ساتھ نہیں پڑھنا. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. اب تعلمون میں ہم نے مد کی، یہاں مد عارض اسے کہیں گے حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے، کیونکہ وقت کی صورت میں ہم نے یہاں ساکن کیا نون کو، یہ پہلے سے ساکن نہیں تھا، لہذا عارضی سکون ہے جو کہ وصل کے اندر ختم ہو جائے گا. لہذا تمام اسلامی بھائی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں مد عارض ہوگی، اسے ہم کھینچیں گے تعلمون، مگر تعلمون یہاں وہ مدہ ہے، اور وہ مدہ کو جب ہم دراز کریں گے تو دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے ورنہ مجھول ہو جائے گا. تعلمون کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ثم یہاں فا ہے، فا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو. اور کلا یہاں لام کے ساتھ الف مدہ ہے. آگے سوفا جو ہم نے آج سبق نمبر 10 میں بھی پڑھا، سوفا یہاں واو لین ہے، لہذا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين یہاں کلا لام کے ساتھ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. کلا لو، اب لو یہاں وہ لین ہے لہذا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں جھٹکا بھی پیدا نہ ہو اور مجھول بھی ادا نہ ہو. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم لترى لام تارا ان تینوں پر زبر ہے، لہذا کسی حرف کو ہم دراز نہیں کریں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. لترون الجحیم یہاں ہم نے غنہ کیا، نون مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے. تشدید 3 دندانوں والی شکل کو کہتے ہیں. نون اور میم جب بھی مشدد ہو ان کے اوپر 3 دندان والی شکل یعنی شد آ جائے تو ان پر غنہ کریں گے. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورۃ التکاثر کی ایک بار پھر دہرائی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين علم الیقین، یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور عین کی ادائیگی وسط حلق سے کریں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن، ثم میں سا ہے، سا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اور لتسألن یہاں سین ہے، سین میں سختی یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی، اور لتسألن حمزہ ہے، لتسألن تو اس کو علن عین کی آواز میں نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے. لتسألن نون مشدد ہے، اس پر تشدید ہے، اس پہ غنہ کریں گے. آگے یوم، یا واو زبر یو، یہاں آج ہم نے سبق نمبر 10 جو مدنی قاعدے کی ہم نے سبق نمبر 10 کی مشق کی ہے، اس میں بھی یوم کا لفظ تھا، کلمہ تھا جس کی ہم نے مشق کی تھی. یہاں واو لین ہے، اس کو نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے ادا کریں گے، نہ ہی یہ دراز ہو، نہ اس میں جھٹکا پیدا ہو، نہ ہی مجہول طریقے سے ادا ہو، بلکہ نرمی کے ساتھ اسے معروف پڑھیں گے. یوم ایذن، آگے نیچے حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، لہذا یوم ایذن حمزہ کی آواز نکالیں گے. آگے عن النعیم، عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، نون مشدد پر غنہ کریں گے. پھر آگے عین ہے، آگے یا مدہ ہے، لہذا ان تمام قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کی مشق کریں گے تو آسانی ہوگی. قواعد کو پیش نظر رکھیں، جو مدنی قاعدے میں پڑھائے جا رہے ہیں ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھیں تاکہ مزید آسانی ہو. اس کی مشق کو مزید جو ہے کیجیے گا تاکہ پختگی پیدا ہو. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.